2024 عمران خان جیل میں اور پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے 24 نومبر کو ملک بھر سے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دی تھی۔ خان کے حکم سے 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ لوگ پہنچے بھی اور احتجاج بھی ہوا، جذباتی کارکن، پتھراؤ، آنسو گیس اور فائرنگ۔ پورا ملک ایک مرتبہ پھر بحران کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیاسی کارکنوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتیں بھی ہوئی، لیکن یہ مناظر نئے نہیں ہیں، یہ سب ملک میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ کم سے کم پچھلے 10 سال میں تو جیسے ایک پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی نہیں تو بی بی سی پاکستان کی جو خبریں ہیں ناظرین محترم، وہ پاکستان میں کافی تسلی بخش مانی جاتی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ جو خبر ہے بی بی سی پاکستان کی آپ کی نظر کریں۔ اس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں 2 سیدھے اور اہم سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پولیٹیکل بحرانوں کے اس ان اینڈنگ سائیکل کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا ایک کے بعد ایک بحران والے اس سائیکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جس طرح پی ٹی آئی کی نمائندگی کی اور بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کی بی بی سی کے اس پروگرام کے اینکر نے، یہ رپورٹ آپ پوری دیکھیں، آپ کو بہت ساری معلومات اس میں ملے گی۔ عمران خان کو جیل میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ نہ صرف ساتھ نہیں بلکہ سخت ناراض نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں زبردست دھاندلی کی گئی اور اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت انہوں نے فوج کا رول بھی بتایا ہے کہ کس طرح فوج کا رول ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ سزا دی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ایک مقدمے میں بیل ملتی ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بظاہر کوشش یہی نظر آتی ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے۔ جس طریقے سے انڈر پریشر کورٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پریشر ڈال کر کے وکلاء کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی۔ 24 نومبر کے احتجاج کو پہلے مذاکرات کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے مشورے کرتے اور ہدایات لیتے، اور پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے رہے۔ اسی کنفیوژن اور کیوس میں احتجاج ہوا۔ کارکن ڈی چوک تک پہنچ بھی گئے اور وہاں سے زبردستی نکال، یعنی پاکستان میں کوئی بھی میڈیا چینل یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن بی بی سی پاکستان یہ بتا رہی ہے، یہ خبر دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں وہی پی ٹی آئی کا احتجاج، لیکن اس مرتبہ عمران خان جیل میں نہیں بلکہ احتجاج اور دھرنے کی قیادت کر رہے تھے۔ میاں صاحب، ہم یہاں سے نہیں جا رہے جب تک آپ ریزائن نہیں کریں گے۔ بظاہر اس احتجاج کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کی حمایت بھی حاصل تھی۔ چند سیٹوں پر دھاندلی کے الزامات پر شروع ہونے والا احتجاج اور دھرنا 126 روز تک جاری رہا، اور اس نے مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا جو الیکشن کے نتیجے میں پاور میں آئی تھی۔ لیکن احتجاج صرف عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی ہی نہیں کرتی آئی ہے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی فوج کی مداخلت اور دھاندلی کی شکایت تھی۔ اس وقت بھی اپوزیشن کے رہنماؤں پر مقدمات قائم کیے گئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس وقت بھی اپوزیشن کا احتجاج قومی اسمبلی سے نکل کر سڑکوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت کے زیر تاب لوگوں نے اس سب کا الزام براہ راست فوجی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت جیسی اصطلاحات سامنے آئیں۔ 2019 میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کے خلاف 13 روز تک احتجاج اور دھرنا دیا۔ اس کے بعد 2022 میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے۔ پیپلز پارٹی کا یہ احتجاجی جلوس بھی اسلام آباد کی اسی ڈی چوک پر پہنچا تھا جہاں سے ابھی چند روز پہلے پی ٹی آئی والوں کو مار پیٹ کر منتشر کیا گیا ہے۔ پچھلے 10 برس سے جاری سیاسی بحران میں ایک کامن فیکٹر ہے، فوجی مداخلت، یعنی کسی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانا یا نکالنا، اقتدار میں آنے والی جماعت کے لیے ہر طرح کی آسانیاں اور نکالے جانے والی جماعت کے لیے ہر طرح کی مشکلات، اینڈ وائس ورسا۔ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ جناب ہماری تقدیر کا فیصلہ چند یونیفارم جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ اور یہ صرف الزام نہیں ہے، خود فوج کے سربراہ اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے،
گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ آپ نے بچپن میں کبھی لوڈو کھیلا تھا؟ لوڈو کے پیچھے سانپ اور سیڑھی کا گیم بھی ہوتا تھا، بس ایسا ہی کچھ ہے۔ اقتدار کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے جو پولیٹیکل پارٹی اوپر پہنچ جاتی ہے تو اچانک سانپ اسے نیچے لے آتا ہے اور اگلی سیاسی جماعت اوپر کی جانب سیڑھی چڑھنے لگتی ہے۔ اب اس صورتحال اور بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو اس بظاہر نہ ختم یہ رپورٹ کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ جو اینکر ہیں یہ بالکل صحیح فرما رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسی طرح کی مسئلے مسائل درپیش ہیں جس کو حل کرنے کے لیے ہماری سیاسی پارٹیاں بالکل ناکام ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہاں کہنے کو تو ایک جمہوری نظام ہے، لیکن ایک ادارہ ہے جو سب پہ حاوی رہا ہے، بھاری رہا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ پارلیمان ہو، عدالت ہو، صحافت ہو۔ اس ادارے کو بڑا شوق ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرے، اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس ادارے کے آگے سبمٹ کرتے ہیں یا ان کی جو لائن دی ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیاستدان ہیں تو الیکشن جیت سکتے ہیں، آپ کی پارٹی اقتدار میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ان سے اختلاف ہو اور آپ کا ویژن کچھ اور ہے اس ملک کے لیے، یا اگر وہ جمہوری ویژن ہے تو پھر کانفلکٹ آتا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ کراس پارٹی لائنز اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ اسی فوج کا ساتھ دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ جس نہج پہ ہمارا ملک ہے اس میں ظاہر ہے کہ سبھی کی ذمہ داری ہے، لیکن جس کے پاس زیادہ اختیار ہے، زیادہ طاقت ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا ملک آرگینکلی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سسٹم کے حوالے ہوتا، ہمارے یہاں فیئر الیکشن ہو رہے ہوتے، ہم ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہوتے، تو پھر تو آپ پارٹیز کو اکاؤنٹیبل بھی کریں، ان کی لیڈرشپ کو بھی کریں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے، اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، پورا سسٹم ہے، تو وہ پھر چیزوں کو اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، چاہے ان کی کمٹمنٹ ہو جمہوریت کے ساتھ بھی، آج وہ کمپلائنٹ ہیں، آج وہ بی ٹیم ہے ہمارے مین ایک ادارے کی۔ بہت سارے مبصرین جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ جیتا ہوا الیکشن عمران خان کا ان سے چھینا گیا، تو ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں، جب سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، ہٹایا گیا، ان کو انشور کیا گیا کہ یہ جو اس سال فیبروری میں الیکشن ہوئے اس میں ان کی پارٹی اقتدار میں نہ آئے، لیکن یہ سب کچھ وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کبھی عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کی آشیرواد سے اقتدار میں آئے 2018 میں، اس وقت